الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے شروع کی ہے سورہ الاعراف، 7 نمبر پر قرآن مجید میں ہے، اور یہ سورت نازل ہوئی ہے مکہ کے آخری زمانے میں۔ مکہ کا کل نبوت کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال ہے، تو یہ کہیں 12ویں اور 13ویں سال نازل ہوئی۔ ان حالات کو پیش نظر رکھ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس وقت کیا اس کی اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے جب وہ صورتحال ہو، اور آج دنیا انہی حالات سے گزرے گی، اور آج ان جیسے حالات میں بالکل یہی رہنمائی جو ہے قرآن کی فالو کرے گا تو انشاءاللہ مشکلوں پہ قابو پائیں گے۔ آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی آیات پہ عمل کیا، اور اگلے 1 سال بعد ہجرت کے بعد مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، اور پھر جو حکم آتے گئے وہ نافذ ہوتے گئے۔ اس کی برکات اللہ کی، آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی ایک حکم نافذ ہوتا ہے تو اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات کا اتنا نزول ہوتا ہے جتنا کئی سال بارشوں کے بعد جو ہے وہ اتنی برکتیں آتی ہیں، اتنی ایگریکلچر پروڈکٹ بڑھتا ہے۔ تو قرآن آج ہمارا ملک صرف اور صرف اس وجہ سے ان رحمتوں سے محروم ہے۔ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو کہ ہم نے اللہ کی حدود کو یہاں نافذ نہیں کیا، اور یہ مجرم، ہم 70 سال سے زائد عرصے سے مجرم ہیں، مجرم اللہ تعالیٰ۔ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے دین کو چھوڑ دیں ان پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، ان پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر ہم نے توبہ کر کے واپس نہ آئے دین کی طرف، یہ مسلمانوں نے پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا، اس وعدہ کی خلافی کی ہے۔ اب اس کا حل صرف ایک ہے، اللہ اسی وقت ہمیں معاف فرمائیں گے جب ہم توبہ کر کے واپس اسلام کی طرف آئیں۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ارشاد فرمائے ہیں، 3 چھوٹی سی آیت۔ ایک کیا فرمایا؟ اس دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ دل میں تنگی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی کام ایسا کر رہے انسان جو اس کی فطرت کے خلاف ہو تو وہ دل تنگ پڑتا ہے۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے، مومن آدمی کو کہا جائے نا کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو اس کا دل خوش ہوگا یا تنگ ہوگا؟ تنگ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عین اس کی فطرت کے مطابق، اس کو نیکی پسند ہے نیکی کا حکم دے دیا، برائی اس کو ناپسند اس کی فطرت میں رکھی ہے، برائی کو اس کے لیے منع فرما دیا۔ لہذا کوئی تنگی نہیں ہے، یہ بالکل دین فطرت، دین برحق ہے۔ نمبر 2، یہ اس لیے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو وارننگ دیں، لوگوں کو تنبیہ کریں۔ اگر اس کے خلاف چلو گے تو پھر یاد رکھو تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوگے دنیا میں، اور آخرت میں تمہیں جہنم میں جانا ہوگا۔ اس کی آگے اسی صورت میں 6 نبیوں کی مثالیں آ رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذکر، یہ یاد دہانی ہے مومنوں کے لیے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ ہے یاد دہانی اور یہ ہے نصیحت۔ اس کے بعد سورت جو 3 میں فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ جو رب نے تمہارے دین حق نازل کیا ہے، وہ زندگی گزارنے کا راستہ جو بالکل برحق صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو۔ اس کا قرآن کی میں نے آیات آپ کو لکھوائی تھیں، کوئی 7-8 جس میں بار بار اللہ نے انسانوں سے یہ مطالبہ کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 4 میں بتایا کہ
اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور تاریخ میں اس کی پوری گواہی موجود ہے کہ کبھی راتوں کو عذاب آیا، کبھی دن کو عذاب آیا، جب اور جس وقت ہمارے رب نے چاہا اس نے حکم دیا، اور وہ قوم اس لیے ملیہ میٹ ہو گئی، اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پورا قرآن دیکھ لیں تو قومیں جب بھی مٹی ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، چاہے وہ فرعون ہو یا چاہے عذاب میں گرفتار ہوں، ہر زمانے کی قومیں، اور آج مسلمان دیکھ لیں اور خود اپنا ملک دیکھ لیں۔ اور جب عذاب آیا نا، کمال کی بات دیکھیں، آیت نمبر 5 میں بتایا کہ جب عذاب آیا تو خود اعتراف کیا لوگوں نے۔ کیوں؟ وہ پوری جب ان کے سامنے پکچر آئی نا کہ نبی آ کے یہ کہا، نبی صلی اللہ کسی نبی نے، اور جب انہوں نے نافرمانی کی، پھر جب ان پر عذاب آیا تو بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہم ظالم تھے۔ کیوں؟ انسانی فطرت جو ہے وہ اگر اس کو حق بات کا موقع ملے تو فوراً حق بات کہے گی، تو شرط ہے کہ وہ فطرت اصل فطرت ہو۔ تو جب عذاب آیا تو اندر سے اصلی فطرت، وہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد الست کیا تھا، وہ سامنے آ گیا اور خود بولنے لگے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو کئی ساری آیتیں بتائی تھیں اس کے حوالے سے، اور آیت نمبر 6 جو آخری آیت تھی، یہ بات اگر ہمیں یاد رہے نا، کیا بات ہے بلا؟ اللہ تعالیٰ بڑے غور سے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے، ان سے، ان رسولوں سے جو انہوں نے ان کی طرف بھیجے تھے۔ رسولوں سے کیا پوچھیں گے بلا؟ یہ بات ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ رسولوں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے تم نے میرا پیغام جو میں نے تمہیں وحی کے ذریعے بھیجا وہ ان لوگوں تک پہنچایا نہیں پہنچایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے۔ اسی سوال کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع، آخری حج کے پر 1,24,000 صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لی، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالو بلا، لوگوں نے جواب دیا ہاں، اور پھر شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اللہ سے کی طرف کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ تو آپ نے دنیا میں لوگوں سے اس گواہی کا جو قیامت کے اندر یہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، تو رسولوں سے جو پوچھا جائے گا اس کا جواب آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کی گواہی سے اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف وہ نبی بھیجے گئے کہ انہوں نے اس پیغام کا کیا حشر کیا۔ وہ اس پیغام حق جو دنیا اور آخرت میں ان کی عزتوں کا ضامن تھا، اس کو چھوڑ کر کیوں انہوں نے سارے طاغوتوں کی عبادت کی، سارے طاغوتوں کو کہنا مانا سوائے اس کو چھوڑ کر اللہ؟ اس کا جواب دینا ہوگا ہمارے حکمرانوں نے بھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی، ہم نے بھی، اور عوام نے بھی۔ بڑی سخت آیات ہیں، کاش ہم ان کو ہدایت، ان سے انذار اور تنبیہات کو سمجھیں۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں ایک بات یاد رکھو، آیت نمبر 7 بڑی چھوٹی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے سرگزشت پیش کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ تو نیتوں سے واقف، اللہ عمل کی ایک ایک مائکرو ڈیٹیل سے واقف، اور پھر اس نے بندوبست کر دیا لکھوانے کا، 2 فرشتے بٹھا دیے ہر آدمی کے پاس، دائیں اور بائیں، ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک برائیاں لکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی نیکی ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا۔ ذرا سوچئے، اس منظر کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر میں ذرا سا بھی عمل کروں گا نیک، وہاں موجود ہوگا اس اعمال نامے میں۔ بندہ حیران پریشان ہو جائے گا جب اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا نا، تو اس کو
दिन दहाड़े तारे नजर आएंगे। अच्छा, तो मैं यामल मिसकाल जर्रतिन खैरन यरा, आगे फरमाया मैं यामल मिसकाल जर्रतिन शर्रन यरा, बुराई कभी जरा बराबर देख लेगा। पता है क्या कहेगा अपने आप नामे को देख के? कुरान में भला क्या आया इसका, जल्दी बताएं। ये सब ला आपको जी सर ये है कि सूरह कहफ में जो आता है कि माली हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन जजाकल्ला व माल हाजल किताब, इस आमाल नामे को क्या हो गया है? ला युगादिरु सगीरतन औ कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी, सारी की सारी रिकॉर्ड कर ली है। ये होगा बंदे का रद्द अमल उसको देख के। ये सारे वाकयात अल्लाह ने कुरान में इसलिए बयान किए हैं कि हम इनसे नसीहत हासिल करें, इबरत हासिल करें और दुनिया को इस ठीक ठीक समझ के गुजारें कि किस तरह हमारा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, किस बारीक बीनी से तैयार हो रहा है, और फिर क़यामत के दिन हमें रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है। अगर इस बात का यकीन और इन डिटेल का पता हो तो बंदा दुनिया में वो कुछ नहीं करेगा जो आज हम कर रहे हैं। सर क्या होगा उस दिन, क्या हशर होगा? खौफ आखिरत बहुत अहम चीज है। ये इस बात का कि मैंने रब के सामने खड़ा होकर अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। अल्लाह के बंदो, इस बात को पल्ले बांध लो, ये बात दुनिया का हर अमल करते वक्त सामने रखो। आप देखेंगे कि हम किस तरह, अगर ये बात हमारे दिल में खौफ आखिरत की, मैंने इस हर अमल जो मैं कर रहा हूँ चाहे छोटा है बड़ा है, आप अंदाजा करें एक बुरी नजर जो इंसान ने कहीं डाली होगी वो भी वहां मौजूद होगी। सोचो तो सही, अल्लाह ताला इंसान को बड़ा जिम्मेदार बनाता है। उसने इंसान को अपना नायब खलीफा बनाया है ताकि वो दुनिया में पूरी जिम्मेदारी से जिंदगी गुजारे। तो कुरान पढ़ेंगे, कुरान समझेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस कुरान की हिदायत की रोशनी में ठीक चलेगी। अच्छा, ये तो थी आयत नंबर 7। अब हम चलते हैं आज की आयत, ये 6 थी, हाँ 7 की बात कर रहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फलनकुस्सन अलैहिम बिइल्मिन, हम पूरे इल्म के साथ, अल्लाह का इल्म तो कामिल है ना, हम उसको उसकी सरगुज़श्त उसके आगे पेश कर देंगे, अमालनामा उसके आगे रख देंगे। वमा कुन्ना गायबीन, जब वो ये अमाल कर रहा था ना तो हम गायब नहीं थे, अल्लाह तो हाजिर नाजिर है ना। अच्छा, और बातों में हम फौरन कहते हैं अल्लाह हाजिर नाजिर है जबान से, वो अमल करते वक्त क्यों नहीं हम समझते कि वो अल्लाह तो दुनिया में भेजा ही इसलिए कि वो चेक करे कि हम क्या करते हैं। दुनिया तो दारुल इम्तिहान है, एक एक अमल हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आपने देखा कि कुल 7वीं आयत में पढ़ रहा हूं और इंसान को बताया तेरा क्या बताया, तेरी निजात कुरान के इत्तिबा में है। और कुरान ऐसी किताब कि ना उसमें कोई कजी, ना कोई टेढ़, ना किसी शक को शुबह की गुंजाइश, बरहक। और इसके इत्तिबा में तू जिंदगी गुजारेगा तो तू कामयाब, और अगर नहीं गुजारेगा तो फिर आमालनामा ये तेरा तैयार हो रहा है और मामला तुम्हारे साथ इसी के मुताबिक होगा। न तुम्हें कोई दौलत काम आएगी, न तुम्हारे कोई सिफारिश काम आएगी, न तुम्हें कोई फदिया दे के छूट सकोगे। अब आप मुझे बताएं, जब मैं ये 7 आयतें समझ के पढ़ूंगा तो मेरी जिंदगी सही सिरात मुस्तकीम पे रहेगी नहीं रहेगी? कुरान को छोड़ूंगा, दुनिया की गंदगियों में उलझ जाऊंगा, दुनिया परस्ती में लग जाऊंगा, माल परस्ती में, औलाद परस्ती में, ख्वाहिश परस्ती में, शैतान मुझे गुमराही के रास्ते पे आगे ले जाएगा और मैं अल्लाह के फजलो करम से महरूम हो जाऊंगा, उसकी लानतों का मुस्तहिक हो जाऊंगा। लिहाजा कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान का इत्तिबा कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से, अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।
गारंटी सिर्फ कुरान को पढ़ आमीन। के समझ के उस पर अमल करने पे है। कोई सवाल यहां तक? आगे जो आ रही है ना बात, बड़ी जबरदस्त है। वो है एक अल्लाह ताला का उसूल। कुरान में अल्लाह ताला के उसूल बयान हुए हैं, उनमें से एक ये उसूल है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था। और अल्लाह ताला अपने उसूलों की, अपने कायदे और ज़ाब्ते जो उसने सेट किए हैं, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। हालांकि उसको इख्तियार उसके पास है, लेकिन उसने खुद कहा, फरमा दिया, ला तब्दील अगले कलिमात अल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई तब्दील नहीं कर सकता। अब सुने आयत और इसको याद कर लें। वल वज़नु यौम इज़्निल हक़, क़यामत के दिन आपको पता है सारे अमाल तोले जाएंगे, और वजन किस चीज का होगा? जो हक होगी। कुरान हक है, हक के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जो अमल होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, वो हक होगा, उसका वजन होगा। उससे हटकर किसी चीज का वजन नहीं। गंगा राम ने अस्पताल बनाया लाहौर में, अल्लाह के लिए नहीं बनाया, दुनिया के लिए बनाया। दुनिया वाह वाह कर रही है, उसको जिसके लिए बनाया था उसको अजर मिल रहा है दुनिया में, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो अमल कबूल होगा, वजन उसका होगा जो खालिसतन अल्लाह के हुक्म की और उसकी रजा के लिए किया होगा। और नंबर 2, ऐन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ये हक होगा और इसका वजन होगा। कोई सवाल इस बात का कि अल्लाह ताला वल वज़नु यौमा इज़्निल हक़, समझिए बात को, एक एक लफ्ज से हिदायत टपक रही है। अच्छा, ये तो बताया ना कि वजन उस दिन हक का होगा। हक मैंने बता दिया आपको, वो अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। मकसद क्या होगा? कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और मैं उसके हुक्म की इस तरह तामील करूं जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ये होगा हक। अच्छा, अब सुने, अभी असूल जारी है कि अल्लाह ताला क्या उसूल कायदा ज़ाब्ता है। फमन सकुलत मवाज़ीनहू, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हुआ। सकुलत, इधर नेकियां दो पलड़े होंगे, इधर नेकी रखी होगी, इधर बुराई दूसरे पलड़े में। अगर उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, और अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनहू, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, फहुव, सॉरी एक मिनट, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब होंगे। ये जो बीच में इसको जमीर आई है ना, हम, हालांकि देखें ना, फउलाइका मुफ्लिहून, वो कामयाब होंगे। जब आते हैं ना फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सिर्फ यही लोग कामयाब होंगे। कौन से लोग सिर्फ कामयाब होंगे, जल्दी बताएं। सर ये जिनके पलड़े भारी होंगे, अच्छा, जो कुरान और आपने सुन्नत में। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन क्या दुनिया में मैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नेकियों का पलड़ा भारी हो? किसी नेकी को हाथ से नहीं जाने देते, इसलिए कि अल्लाह ने क़यामत के दिन इस पे फैसला रखा है। बिल्कुल आपको और मुझे ख्याल नहीं है। यकीन माने, आप इज्तमाइयत को देख लें, नेकी की फिक्र ही कोई नहीं है, बुराइयों के लिए बिल्कुल इसी तरह दौड़ रहे हैं जिस तरह अल्लाह ने नेकी का हुक्म दिया है। सोचें हम कुरान से कितने दूर हैं, कुरान के मुतालबात कितने बरहक हैं। अगर हम में से हर आदमी नेकी के पर्दे को भारी करने के लिए दुनिया में नेकी ही करता और बुराई को छोड़ देता ताकि वो पर्दा बहुत हल्का रहे, तो आप देखें दुनिया में आज कितना चैन होता। और ये हुआ है। खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें, सहाबा और साहबियात को देख लें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक उसूल तो ये हो गया कि जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हुआ, सिर्फ वही कामयाब होगा। अच्छा, सिर्फ वही कामयाब होगा,
تو اس میں ایک اور خاص بات ہے جو اس کا انڈائریکٹ تشریح ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، بڑی آسانی سے پڑھیں اور غور کریں، سمجھ آ جاتی ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا وہی، صرف اور صرف وہی کامیاب۔ یعنی وہی جنت میں جائے گا۔ وہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وہاں کسی قسم کی کوئی ہیلپ، جنت میں صرف وہ جائے گا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ بھول جاؤ، وہاں ایک ہی اصول ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، کس کا؟ رب العالمین کا۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، پھر دیکھیں ہمارے اندر، ہمارا دل اندر سے بولے گا یہ تو بالکل 100% ٹھیک بات ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ کسی قسم کی سفارش نہ کسی پیر کی، نہ فقیر کی، نہ کسی بت کی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ بتا دیا، صرف وہی کامیاب ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ سر، اور اس میں سر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کامیابی کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ یہی تو ہم بھولے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، ورنہ مومن اس کا تو کوئی نیکی کا عمل جو اس کے سامنے آئے اس سے فوراً کرے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں 3 آیتیں لکھیں اور بڑے اچھی طرح سمجھ کے لکھیں۔ یہ بات اتنی اہم تھی، اتنی اہم تھی کہ رب العالمین نے اس بات کو دہرایا ہے۔ اچھا، یہی بات بالکل اسی طرح جو ہے وہ آئی ہے۔ لکھیں آپ پہلے آیتیں، نمبر لکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ قاریہ کی آیت 6 تا 9، اور سورہ مومنون، المومنون قرآن میں 23 نمبر پر ہے، اس کی آیت ہے 101، 100 سے لے کر 102، 3 آیتیں۔ بالکل یہی مضمون ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اچھا، پہلے تو آیت 8 اور 9 سن لیجئے جو ہماری زیر مطالعہ سورہ آراف ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن صرف حق کا وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، صرف وہی کامیاب ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ کیوں برباد کیا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری احکامات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ہماری تعلیمات کو پس پش ڈال کے اپنی مرضی پہ چلتے تھے، طاغوتوں کے پیچھے چلتے تھے، لہذا انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے شرک کیا۔ یہ تو تھی نا آیت 8 اور 9۔ اب سنیے سورہ قاریہ کی آیت، بالکل اسی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو من پسند زندگی ملے گی۔ اب یہ من پسند آپ بالکل ثواب کے لیے پڑھتے ہیں نا، من پسند، وہ دل کو بالکل لبھانے والی زندگی۔ جنت ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر چیز ملے گی آپ کو۔ یہ صرف جنت ہے، دنیا میں کسی کو ہر من پسند زندگی نہیں ملتی۔ یہ جن لوگوں نے معاہدے کیے نا، آج بجلی کے بل آپ رو رہے ہیں، انہوں نے کمیشن کھانے کے لیے کیے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر ان پہ لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ کسی ملک میں بجلی کا یہ ریٹ جو
یہاں آپ دیکھیں خودکشیاں لوگوں نے کی، گھروں کا مال بیچ کے بل ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے برائی کو پریفر کیا. دنیا میں انہیں پیسے مل گئے، ڈالر میں کمیشن مل گیا، لیکن آخرت میں بہت وہ من پسندگی نہیں ملے گی. جنت جہنم آگ والی، جہاں پہ خیال تبدیل کر دی جائے گی تاکہ اس کو مستقل اذیت میں مبتلا رہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب مومن جب پڑھے گا نا تو کہے گا ہائے ہائے ہائے، کاش مجھے یہ زندگی مل جائے، من پسند زندگی. دنیا میں کسی کو نہیں ملتی، نہ غریب کو نہ امیر کو. آپ نے نہیں دیکھا امیروں کی کثرت رات کو سلیپنگ پلز کھا کے سوتے ہیں، نیند کی اور گولیاں ان کو نیند نہیں آتی. پتہ نہیں کل ہمارے بزنس کا کیا ہوگا، پتہ نہیں مارکیٹ کل کہاں ہوگی، کل یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. مومن جو ہے وہ حق کام کر کے، نیک کام کر کے، اللہ کے حکم کے مطابق کر کے بڑی آرام کی نیند سوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے حق کیا ہے، اللہ میرے ساتھ حق کا معاملہ کرے گا. اور اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئی بھی تو اللہ کا حکم ہوگا اور وہ میری آزمائش ہوگی. دین بڑا آسان ہے، زندگی کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ آپ پڑھ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. بالکل دیکھیں قرآن کا کمال، کمپیرزن دیکھیں کہ دیکھیے کا پلڑا بھاری تو من پسند زندگی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، جہنم کی. جس کا ٹیمپریچر اس دنیا کی آگ جس سے آپ آج ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے، وہاں اس کا ٹیمپریچر اس آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگا. اب بتائیں مجھے، اگر میں اس بات کو سمجھتا ہوں تو میں دنیا میں میرا مطمع نظر ایک ہی ہوگا کہ نیکی کرو اور برائی سے بچو. بالکل یہی بات سورہ مومنون میں فرمایا، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کا معنی کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا معنی کیا ہوگا؟ صرف وہی فلاح صرف پائیں گے، ہم بیچ میں آ گیا، یہ ضمیر فاصل ہے. صرف اور صرف یہ فلاح پائیں گے. کون فلاح پائیں گے؟ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا. سبحان اللہ. اللہ نے اصول بیان کیے ہیں قرآن سے شروع سے لے کر آخر تک. آپ دیکھ لیں کیسی اللہ کی یہ کتاب ہے، ہر جگہ ایک چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت خسارے میں، تباہی میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون. وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کس طرح ہمارے دلوں کے اندر بات کو پکا پختہ ڈال دیتا ہے. اور ہم اگر واقعی ایمان اور اللہ سے تھوڑا سا بھی خوف ہو تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، انسان نیکی کے رستے پر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اور یہ صرف قرآن آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے سامنے ساری آیات کا مقصد صرف ہدایت ہے کہ انسان حق کا وزن ہوگا، اس حق کے لیے دنیا میں جیے. کوئی سوال یا کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 8 اور 9 میں؟ شاباش، جلدی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی، یہ سفارش کا تو بہت اچھا سمجھ آیا ہے نا، کیوں پہلے سب یہ لوگ کہتے تھے کہ بس ہمارے نبی ہماری سفارش کریں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. سفارش تو بہت آخر میں بات کی بات ہے. پہلے ہمارے اپنے اعمال ٹھیک ہو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ تو لوگوں کے دماغوں سے بات نکل چکی ہے. بس وہی کہتے ہیں کہ بس سفارش ہو جائے گی، ہمارے نبی کی سفارش ہوگی اور ہم کامیاب ہیں. بات ہی نہیں سنتے. اچھا، یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے سفارش ناحق، غلط،
وہ یہی ہے جو ہم لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں. ایک ہے سفارش برحق، جو بالکل اللہ نے الاؤ کریں گے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ الاؤ کریں گے روزے کو، اللہ الاؤ کریں گے آپ کے جو نیک اعمال ہوں گے، اللہ قرآن کو الاؤ کریں گے کہ سفارش کریں. لیکن کس بندے کی؟ جس نے روزے زندگی میں موجود ہوں گے، وہاں اس روزے کو اللہ تعالیٰ شرف بخشیں گے. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، پھر بھی اس سے کوتاہیاں ہوئیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. اچھا، میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. میں نے اس کو بہت پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں. یہ آپ سب لوگ ذرا اچھی طرح نوٹ فرما لیں. جب ہم ایگزامینر ہوتے ہیں نا، میں کیونکہ انجینئرنگ میں پروفیسر رہا، تو جب کوئی لڑکا پہنچتا ہے نا، مثلا مثال دیتا ہوں کہ 50 نمبر کا پاس ہے، اس کے 48 نمبر ہو جاتے ہیں پرچے میں اور 2 کم ہیں. پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم واپس اس پرچے کو ری چیک کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اس میں مارجن ہو اور ہم نے نہ دیا ہو. تو ہم بھی اسی نمبر اس سوال میں جس میں اس نے اٹیمپٹ کیا ہے اس پہ نمبر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں بھی یہ مثال وہاں نہیں اپلائی ہوتی، اللہ کا اختیار کمال کا، لیکن اللہ رب العالمین وہاں صرف اس بندے کو الاؤ کریں گے جس کا کیس مارجنل ہوگا. پہلی بات کہ وہی 48 نمبر آ گئے. اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کون سا عمل جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کو ملے گی. یاد رکھیے، بغیر سفارش کے کوئی وہاں بغیر اجازت کے اللہ کی کوئی کسی سفارش نہیں کر سکے. یہ جو جھوٹ لوگوں نے گھڑ رکھا ہے کہ بت اور پیر اور قبروں والے اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بغیر اجازت کے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. قرآن اور سنت اس پہ بالکل کلیئر ہے، اور آپ روز پڑھتے ہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، وہاں اجازت ضروری ہوگی، ضروری ہوگی. آپ سر ایک بنا دیں. نبا، سورہ نبا کی آیت، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. لا یؤمنون من لا، ہاں، اب اللہ سے خطاب کرنے کی ان کو کوئی طاقت ہی نہیں ہے. قرآن پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے نا. ہم نے یہ گا گا کے سنانے والوں کی سن کے کہ بس نبی سے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بتائیں نا، ہم الفائزون ہم المفلحون، کہ صرف یہ کامیاب ہوں گے. قرآن کہیں لکھا ہے تو مجھے بتائیں. قرآن کو پڑھیں، قرآن سے بات کو سمجھیں خدا کے لیے. بھائی یہ ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم امریکہ میں یورپ میں جا کے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو زندگی گزارنے کا برحق طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، اس کے قریب نہیں جاتے ہم. تو آپ مغرب پہ چل کے دیکھ لیں، مغرب کے پیچھے چل کے دیکھ لیں، ان طاغوتوں کے پیچھے چل کے دیکھ لیں، پھر اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. کاش کاش ہم اس قرآن و سنت پہ چلتے ہوتے. یقین مانے آج ہم دنیا کی بہترین قوم ہوتے. کس طرح مجاہدین افغانستان نے شکست دی ہے روس کو پہلے، پھر امریکہ کو، اس سے پہلے انگلینڈ کو، جب دنیا میں انگلینڈ کا توسیع بولتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ عزت اور ذلت اللہ کے پاس، اور وہ اپنے ہی بندوں کو عزت دیتا ہے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. یہ قرآن کی فیصلہ کن آیت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش کاش ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. تو یہ بات آیتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئیں، اس لیے کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم ان کو سمجھتے ہیں.
اچھا اب چلیے سر کچھ سر سوال تھوڑی سی وضاحت چاہ رہا تھا جی حکم. سر. یہ کچھ روایتیں ہیں، آپ ان روایتوں کو ان آیتوں کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ نمبر ایک کہ آخر مومن اپنی سزا کاٹ کے جہنم سے جنت میں آ جائے گا. دوسرا کہ حضور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ بار بار ہر مومن کو اللہ کے فضل و کرم سے جہنم سے نکال نہ لائیں جس کے رائے برابر کی ایمان ہو. یہ تھوڑی وضاحت کر دیں اگر ہو سکے. میں گزارش کرتا ہوں، آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے، بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں حوض کوثر پہ موجود ہونا ہے. آپ نے تو دنیا یہ روایت آپ کی دوسری جو ہے نا، یہ بڑی ضعیف روایت ہے. اب پہلی روایت پہ بات آتے ہیں. پہلی روایت آپ نے کہا ہے کہ آخری مومن جو ہے، مومن بالآخر جہنم سے نکال کے جب سزا بھگت چکے گا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. روایت ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں سر کہ بندہ جہنم کا 1 منٹ بھی نہیں برداشت کر سکتا، کجا یہ کہ وہ جہنم میں پڑ رہے till that such time کہ اس کی سزا پوری ہو گئی اور پھر اس کو نکال کے بھیجا جائے گا. لہذا یہ بات جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے بالکل کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا جرم قابل سزا ہے اگر اس نے توبہ کر کے معاف نہیں کرایا، اور ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ قابل جزا ہے. قرآن کہیں کنٹرڈکٹ نہیں کرتا صحیح حدیث کو. لہذا یہ روایتوں پہ ایمان لا کے دیکھیں. مجھے اگر یہ خدا نہ خواستہ کہیں میں اس چکر میں پڑ گیا کہ بالآخر تو جنت ہی جانا ہے، تو لہذا دنیا میں تو میں تو دنیا میں عمل ہی ٹھیک نہیں کروں گا. اور جی سر ہم فوز کی بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. لہذا قرآن آپ کو ہر پوائنٹ پہ کہتا ہے بندے برائیاں چھوڑ دے، نیکیاں کر، نیکیوں میں سبقت کر، یہی تقوی ہے. اور تقوی کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں جب ہم نکالتے ہیں نا کہ یہ روایت سے ایک الٹی سیدھی روایت بھی گھڑ لی اور پھر اس کے مطابق دنیا میں نیکی زندگی نہ گزاری، تو آپ دیکھ لیں دنیا کا کیا حال ہوتا ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں. ہم سب یہ تکیے لگائے ہوئے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ لیا جنت میں جائیں گے. قرآن مجھے بتائیں، اصول بتا رہا ہے قرآن، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی اور وہاں کامیابی کا معیار بتا دیا اللہ نے. سر بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. سر اب یہی نظریہ تو بنی اسرائیل کا تھا. اگر ان کو ہم دیکھیں نا کہ وہ کہاں تک ان کے اعمال کتنے بگڑ چکے ہیں، یہی وہ سوچ رکھتے تھے کہ ہم بھی چلے جائیں گے اور بخشے جائیں گے اور یہ اور وہ. میڈم آپ نے بالکل ٹھیک کہا. مسلمان آج اس سے آگے ہیں ہم لوگ. یہ ملک کیوں جل رہا ہے برائیوں کی آگ میں؟ یہ ملک بجلی کا ریٹ دنیا کی مثال ہے مہنگا ترین، صرف کس وجہ سے؟ ہماری برائیوں کی وجہ سے. بنی اسرائیل کو ہم بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں. چلیے اب اگر کوئی سوال نہیں ہے، 8 اور 9 ہم نے بہت کلیئرلی سمجھا اور ہم سب کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں اصل کام جو کرنے کا ہے وہ ہے ہم نیکیوں کو اپنائیں، برائیوں کو چھوڑ دیں اور اپنی الحمدللہ سابقہ برائیوں پر توبہ استغفار کریں. الحمدللہ. اچھا اب چلیں آیت نمبر 10. میں نے آپ سے کہا ہے نا قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت جو ہے وہ ہدایت سے بالکل فل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. اب انسانوں کو اللہ اپنا احسان جتلا رہے ہیں، اور احسانوں کو جو
مرتبہ اور جو سٹیٹس دنیا میں دیا ہے اس کے بعد طرف اس کو بتا رہے ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین کے اندر اختیارات کے ساتھ بسایا. اچھا، سب سے بڑا اختیار اللہ نے بندے کو کیا دیا ہے؟ جلدی بتائیں. خلیفہ. سر عمل کا اختیار، چوائس. ہاں، یہ اس بات کو عمل کا وَإِمَّا اختیار چاہے. وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِلَّا اچھا كَفُورًا. بات سنیں، میری بات سنیں، بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا، نیکی اس کی فطرت میں رکھی. نمبر ایک، کائنات میں پوری کا پورا اس نظر آ رہا ہے کہ انتظام چلانے والی ہستی بالکل پرفیکٹ ہے. یہ عقل کائنات کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کی صفات تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی، انسان کی فطرت کو بنایا ایسا کہ وہ نیکی پسند اور برائی کو نفرت کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے اختیار دیا ہے. کیا اختیار دیا ہے؟ اب تو چاہے تو نیکی کر، چاہے تو برائی کر، اور اگر تو اس کرائیٹیریا پہ جو اوپر میں نے سامنے رکھا ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت ملے گی، اور ہلکا ہوگا تو پھر جہنم تمہارا مقدر ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں اختیار دیا تھا اس بات کا دنیا میں. کس کا؟ نیکی اور برائی کی، دونوں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ. اور اس کے بعد اختیار دینے کے بعد زندگی کا سارا سامان بھی عطا کیا، کھانا پینا رہنا، کپڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، گاڑیاں کوٹھیاں کاریں سب، اور ہر آدمی کو مختلف دے دی، سب کو ایک جیسی نہیں دی، ورنہ دنیا کا نظام نہ چلتا. یہ کمال اس کی قدرت کا ہے، اس کی حکمت کا. اچھا، اب یہ اگر نوٹ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو میں نے تمہیں دنیا میں اختیارات کے ساتھ بسایا، پھر تمہاری ساری اس اختیارات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں وسائل بھی دیے. آگے اللہ گلا کیا کر رہے ہیں؟ بلا کیا کر رہے ہیں گلا؟ قلیلا ما تشکرون. تشکرون، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمہیں دنیا میں یہ اقتدار اور اختیار دیا ہے دنیاوی زندگی میں، تم اس کا شکر ادا کرتے. اچھا، شکر کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ شکر کا الٹیمیٹ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، اب شکر کرنا ہے تو شکر کا مظہر کیا ہوگا، ڈیمانسٹریشن کیا ہوگی شکر کی؟ کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہوگا. آپ ایسی بات مت، جنرلائز بات مت کریں. اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور نعمتوں- مال اللہ کی راہ میں لگایا جائے. ساری آپ کی بات جنرلی ٹھیک ہے، مجھے بتائیں قرآن کیا کہتا ہے کہ شکر کا حق کب ادا ہوگا؟ جب آپ قرآن اور سنت پہ چلیں گے. یہ آپ جنرل بات کر رہے ہیں. سر جب بندگی کریں گے، بندگی. ہاں، یہ ہوئی نا بات. جب عبادت کریں گے وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، فَعْبُدْ، عبادت کر، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائے. سر عبادت یہ ہے، اب میری بات سنیں، عبادت یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ ہی کی احکامات کی تعمیل کرے، جن سے منع کیا ہے ان سے رک جائے. اصل بات عبادت ہے. سر وہ آیت بھی آتی ہے نا، فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وہ دوسری آیت ہے، وہ دوسری آیت ہے. اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. یہاں شکر کا مظہر کیا ہے؟ شکر کا مظہر عبادت ہے. شکر وہ کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز روزہ حج فرائض ادا کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے. یہ عبادت ہے. سارے کے سارے کام بات کو کھول کے سمجھیے، محدود معنوں میں مت سمجھیے کہ جس نے نماز پڑھ لی بس عبادت ہو گئی. نماز تو ایک عبادت کا چھوٹا سا ذریعہ ہے.
آیت نمبر 10 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت کلیئر ہو گیا. بھئی یہ نماز سر روزہ اس حج کا بتائیے کہ عبادت بندگی یہ شکر ہے. اصل چیز تو جہاد ہے، کوشش ہے ہماری. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کام بندے کو اس لیے عبادت کے کام کرتا ہے کہ وہ تیاری کرے کہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرے. دنیا کے اندر اگر نافذ ہو تو اللہ کا حکم نافذ. تو دین کی اقامت جو ہے وہ فرض ہے ہر ایک پر، کہ وہ دیکھے کہ خود بھی عمل کرے، دوسروں کو اس پر آمادہ کرے، اور دنیا میں ایک پورا نظام جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. اس کے لیے کوشاں رہے. یہ جہاد ہے اور یہ الٹیمیٹ پرپز ہے انسان کا. ورنہ اگر صرف ہم اپنی ذاتی عبادات تک محدود رہیں گے تو دنیا میں کبھی بھی امن، چین، سکون نہیں آئے گا. بات کلیئر ہے؟ جی سر. السلام علیکم سر. سر یہ تمام اس سے جو دو باتیں میں نے سمجھی ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور الحمدللہ آپ نے آخر میں ایک دو جملوں میں اس کو کنکلوڈ کر لیا کہ نیکیوں سے مراد یہ ہے کہ انفرادی نیکیاں بھی اور اجتماعی طور پر کلمہ حق کو بلند کرنا اور نافذ کرنا. اچھا، دوسری سر اس کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ نیکی بھی وہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو. سر یہ دو چیزیں جو ہیں وہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں گی. سوال ہے سر میرا. بھائی اور بھی نیکیاں ہیں. اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ بھی نیکی ہے. نیکیوں کا تو ایک بہت بڑا، جب اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا، تو کس لیے؟ تاکہ اس کی خلافت کا حق ادا کرے. اور اس کی خلافت کا حق ادا صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتا. نماز اس کے لیے تیار کرتی ہے، روزہ تیار کرتا ہے، حج اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ انسان الٹیمیٹلی دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں مل کر اللہ کے دین کو کی اقامت کرے. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اب آگے آ گیا ہے بڑا اہم واقعہ، اور وہ اہم واقعہ کیا ہے؟ آیت 11 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جاتا ہے آیت 25 تک، بلکہ 30 تک جاتا ہے. یہ ہے واقعہ کس کا؟ شیطان اور حضرت آدم کا. پہلے تو لکھیں قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے، جلدی لکھیں. سورہ بقرہ آیت 30 تا 39 میں بیان ہوا ہے. یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. سورہ بقرہ آیت 30 تا 39. سورہ آل عمران جس میں اب ہم پڑھ رہے ہیں آیت 11 تا 30. پھر یہ آئے گا سورہ الحجر میں آیت 28 تا 43. پھر یہ آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں 61 تا 65. پھر یہ آئے گا سورہ طٰہٰ 20 نمبر پر ہے قرآن میں 115 سے لے کر آیت 126 تک. پھر یہ آئے گا آیت سواد میں 38 نمبر ہے سواد 71 سے لے کر 85 تک. سر 71 سے 75 تک. 85 تک. سر 71 یہ بنی اسرائیل کے بعد کون سی صورت آپ نے بتائی ہے؟ طٰہٰ 115 سے 126 سر تک. سورہ ہجر کی کون سی آیتیں 28 سے لے کے 43 تک. اور سورت سواد کی 71 تا 85، 71 تا 85. سر بنی اسرائیل کی
पर देखें या साथ साथ लिखें वरना वक्त आप बहुत ज़ाया कर रहे हैं। बनी इसराइल की 61 सा 65। सर आपने लिखवाया ना आले इमरान ने ये सूरह अल अराफ हम पढ़ रहे हैं, वो आपसे मिस्टेक हो गई है। मैंने आले इमरान नहीं लिखवाई ना, उसमें है, अपनी तरफ से ऐड मत करें। अच्छा अब सर आपने अराफ की जगह ना आले इमरान बोल दिया है। अच्छा सॉरी, तो अगर आले इमरान लिखें ना लिखें बल्कि आराफ लिखें। अच्छा अब बड़े गौर से सुने, ये आप फिर ये सुन के ना ऑडियो वो फिर आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा वो अभी अपलोड हो जाएगी। अब आप ये बात नोट करें, ये कितना अहम टॉपिक है कि कुरान में ये इससे भी ज्यादा मर्तबा है, मैंने कुछ छोटी छोटी आयतें, हजरत आदम और इबलीस का वाकया बड़ी तफसील से बयान होता है, और इस वाक़े की तफसील से बयान होने की क्या वजूहात हैं, और ये वाक़या की हकीकत क्या है, ये वाक़या क्या है, ये हमारा अगला दर्स होगा। आप पढ़ के आएँ, सवालों में तैयारी करके आएँ ताकि हम इसको अच्छी तरह समझ सकें। मसलन आप अगर देखें तो इंसान का सबसे बुनियादी सवाल है, पहला सवाल जो कि मैं कौन हूँ, दूसरा सवाल मैं कहाँ से आया हूँ, तीसरा सवाल है कि मैं कहाँ जाऊंगा, चौथा सवाल है मैं कामयाब कब होऊंगा, पांचवा सवाल है मैं नाकाम कब होऊंगा। एक और अहम तरीन सवाल है ये जो मेरे वालिदैन, बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, पड़ोसी, इनके साथ मेरा क्या ताल्लुक हो। ये सवाल अहम है या नहीं, बताइए। जी सर हैं। अहम है तो इनका जवाब यहीं से मिलेगा, ये कल का मजमून है, बड़ी तफसील से इंशाल्लाह हम इसको, ताकि ये सारे मुकामात एक जगह हम समझ लें। तो कल इंशाल्लाह ये टॉपिक होगा और आप पढ़ के आइए, मैंने सारी जगह कुरान की लिखवा दी हैं ताकि आप इससे पूरी तरह मुस्तफीद हो सकें, और जो जो सबक इसमें है वो सब हम हासिल कर सकें। बात क्लियर है? इंशाल्लाह जी सर। जी अगर जी कोई सर। कमेंट और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन।